اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن کے ہر جان اپنی طرف سے جھگڑتی آئے گی۔ قیامت کے دن کی اللہ تعالیٰ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دن انسان خود اپنے آپ سے جھگڑتا ہوگا، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری یہ کہ اپنی طرف سے جھگڑتا ہوگا۔ اپنی طرف سے یوں جھگڑتا ہوگا، پہلے تو کوشش کرے گا کہ میں کہہ دوں میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے، لیکن انکار تو کر دے گا۔ انکار کے بعد جسم کے سارے اعضاء گواہی دیں گے، فرشتے نامہ اعمال لے آئیں گے۔ جب سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ تو میں نے کیا ہوا ہے، یہ تو سب سچ ہے، یہاں تو سب پتہ ہے، دفتر اعمال تو کھل گیا سارا، اب کیا کروں؟ اب کہے گا میری یہ غلطی ہو گئی تھی یا اللہ، اس وجہ سے مجھ سے یہ ہو گیا، اس وجہ سے یہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ پہلے جھوٹ بولے گا کیا ہی نہیں ہے، پھر کہے گا جب سب کچھ ظاہر ہو گیا پھر معذرت چاہے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا، اور دوسرا علماء کرام نے، مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ خود اپنے آپ سے جھگڑتا ہوگا۔ وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے کہ انسان جو ہے نا، ایک اس کا بدن ہے، ایک اس کی روح ہے۔ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، یا اللہ میرے تو ہاتھ نہیں تھے کہ میں پکڑتا، میرے تو آنکھیں نہیں تھی کہ میں دیکھتی، میرے تو کان نہیں تھے کہ میں سنتی، میرے تو پاؤں نہیں تھے کہ میں چلتی، میری تو عقل نہیں تھی کہ میں سوچتی۔ یا اللہ یہ سارا کام اس نے کیا ہے، تو سزا بھی صرف اس کو دے، بدن کو سزا دے۔ اور بدن کہے گا کہ یا اللہ میں تو محض ایک لکڑی کی مانند تھا، یہ نور کی کرن بن کر میرے اندر آئی ہے تو میرے ہاتھوں نے کام شروع کیا، میری آنکھوں نے کام شروع کیا، میرے پاؤں نے کام شروع کیا، میرے کانوں نے کام شروع کیا، میری عقل نے کام شروع کیا، یہ آئی ہے تو تبھی ہوا نا، تو سزا اس کو دے مولا، مجھے نہ دے۔ اللہ اکبر۔ بہن بھائیوں سے ایک دوسرے سے تو بندہ بھاگے گا، خود اپنے آپ سے بھی بھاگ رہا ہوگا، یہ صورتحال ہوگی۔ ہیں جی، بدن کہے گا یا اللہ روح کو سزا دے، روح کہے گی بدن کو سزا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے سامنے ایک مثال ارشاد فرمائے گا۔ رب فرمائے گا ایک اندھا ہے اور ایک لنگڑا ہے۔ لنگڑا جو ہے وہ درخت پر چڑھ کر پھل نہیں اتار سکتا، پھل پکڑ تو سکتا ہے لیکن اوپر چڑھ نہیں سکتا، اور اندھا ہے، اس کو پھل نظر ہی نہیں آتے، وہ اگر درخت پہ چڑھے بھی تو پھل اتارے گا کیسے؟ گرے گا، مرے گا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس وقت لنگڑا جو ہے وہ اندھے سے کہے گا کہ تم مجھے اپنے کندھے پہ اٹھاؤ، میں پھل اتارتا ہوں، دونوں مل کے کھائیں گے۔ تو اب بتاؤ سزا کس کو ملے گی؟ دونوں کو ملنی چاہیے نا۔ تو اس وقت روح اور بدن دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن انسان اپنے آپ سے جھگڑتا ہوا آئے گا یا اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا، دونوں حالتیں ہوں گی۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس نے گناہ ایک کیا تھا اس کو سزا 2 گناہوں کے برابر مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کسی نے نیکیاں 10 کی تھی تو اس کو 5 نیکیوں کا اجر دیا جائے اور باقی 5 ہڑپ کر دی جائیں، نعوذ باللہ۔ رب کے ہاں ایسا بھی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، کام کاج تو کروایا، 30,000 روپے کا پیسے دیتے ہوئے 20,000 پکڑا دے، بس یہ لے لو، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے پاس مت آنا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ رب ایسا نہیں کرے گا، جس نے جتنا کیا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا۔ جرم کا کام کیا ہے تو سزا بھی اتنی ہی ملے گی جتنا کیا ہے۔ اب بندہ ہمیشہ جو کافر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا، تو کوئی کہے یہ تو بہت زیادہ سخت سزا ہے، یہ تو بہت لمبی سزا ہے، تو یہ لمبی سزا تو اس کو بتا دی ہے کہ کفر کرو گے تو یہ سزا ہے۔ اب چوری کی سزا ایک معاشرے میں رائج ہو، اسلامی سزا کے ہاتھ کاٹنا ہے، تو اب تو بندے کو چوری سے بچنا چاہیے نا تاکہ میرا ہاتھ نہ کٹے، لیکن چوری کرنے کے بعد اس کا ہاتھ کٹ رہا ہے تو اب کوئی کہے یہ بہت سخت سزا ہے، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے، چوری کی تھی یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ تو بھائی یہ چوری کی سزا اس نے خود ہی تو قبول کی ہے، وہ چوری نہ کرتا تو ہاتھ نہ کٹتا، اس نے چوری کی تو گویا اس نے ہاتھ کٹنے کی سزا خود قبول کی، وہ نہ کرتا تو سزا نہ ملتی۔ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو اس نے خود یہ قبول کیا،
دنیا میں کفر نہ کرتا آخرت میں جہنم میں نہ رہتا. رب نے بتا جو دیا ایک، تو ہر گناہ کی سزا جو دنیا میں بتا دی گئی ہے، اگر بندہ پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خود اس سزا کو قبول کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے، قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا، وہ یہ کہ ایک بستی ہے، بستی تھی امن اور چین والی، اطمینان والی، یاتیہا رزقہا رغدا، اس کے پاس اس کی روزی ہر طرف سے آتی تھی. امن کی بستی، چین کی بستی، نہ باہر والوں کا کوئی خطرہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے، نہ اندر کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے جی. امن اور سکون سے رہتے تھے. تو وہ علماء کرام نے فرمایا اس بستی سے مراد مکہ ہے یا کوئی اور بستی ہے، اور جنہوں نے فرمایا کہ مکہ ہے تو انہوں نے اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ مکہ ہے، مکہ والے چونکہ وہاں خانہ کعبہ تھا تو ساری دنیا کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ مکہ سے باہر بھی کہیں جاتے تھے تو راستے میں چور ڈاکو بھی ان کو پتہ چلتا کہ مکہ سے آئے ہیں، وہ بھی انہیں چھوڑ دیتے تھے کہ بڑی معزز ہستیاں ہیں. اللہ اکبر، خانہ کعبہ کے پاس سے آئیں، کتنی عزت تھی ان کی. اللہ اکبر. تو ان کے پاس رزق ہر طرف سے آتا تھا. اللہ اکبر. آج بھی آپ مکہ میں اللہ آپ کو لے جائے، مدینہ میں لے جائے، وہاں کوئی زراعت وغیرہ کا سلسلہ ایسا نہیں ہے، لیکن دنیا کے ہر قسم کا پھل وہاں ملتا ہے. سبحان اللہ ہے جی، یہ رب کی شان ہے کہ ہر چیز وہاں پہنچا دی ہے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا. فَأَذَاقَهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا چکھائی. لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. اللہ اکبر. بھوک، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتوں کی ناشکری کے بدلے میں سزا دی. بھوک کا سالی میں مبتلا ہوئے، اور خوف، دشمنوں کا خوف نافذ ہو گیا کہ ہمارے اوپر ابھی حملہ کر دیں گے. علماء کرام نے فرمایا یہاں سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ آل مکہ نے آپ کو جھٹلا دیا، پھر مکہ سے نکالا، حضور مدینہ تشریف لے گئے، تو پھر 7 سال آل مکہ پر قحط نافذ رہا. 7 سال تک اللہ اکبر قحط میں مبتلا ہو گئے، اور پھر ان کو یہ خوف ان پر مسلط ہو گیا ابھی مسلمان حملہ کرتے ہیں، ابھی حملہ کرتے ہیں، ابھی حملہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کو اگر تسلیم کر لیتے، اللہ کی اتنی نعمت عظمیٰ ان کے پاس ہی رہتی، تو کس چیز کا خوف تھا، کس کا غم تھا. ہیں جی اللہ، انہوں نے قدر نہ کی. حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے. اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بھی رب کا یہی قانون ہے، جو نعمت اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے اگر وہ اس کی قدر نہیں کرتا تو رب وہ نعمت اس سے چھین لیتا ہے. اللہ ہر نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. بما کانوا یصنعون، بدلہ ان کے کیے کا. ان پر بھوک مسلط ہوئی، انہیں خوف میں مبتلا کیا. رب نے فرمایا کس وجہ سے؟ بما کانوا یصنعون، بدلہ اس کا جو وہ کرتے تھے. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہمارے گھر میں بھوک اور تنگی ہے، ہمارے اوپر دشمنوں کا خوف مسلط ہے، ہم ہر وقت کسی خوف میں مبتلا ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں. رب نے فرمایا نا بما کانوا یصنعون، بدلہ اس کا جو وہ کرتے تھے. مطلب بندہ اگر گناہ کرے گا رزق کی تنگی ہوگی، بندہ گناہ کرے گا بھوک اور افلاس میں مبتلا ہوگا، بندہ گناہ کرے گا خوف میں مبتلا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسے گناہ ہی چھوڑنے کی توفیق دے دے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لایا. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا. حضور علیہ السلام تشریف لائے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں عذاب نے پکڑا. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے، بے انصاف تھے. اللہ کے نبی جو ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا اس کو نہ مانا، اللہ کے نبی کو نہ مانا، حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ شاعر، مجنوں اور جادوگر تک کہنے لگ گئے. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی توہین کی، یہی ان کا ظلم تھا. فَكُلُوا، آخری آیت آج کی سماعت فرما لیجئے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ اس میں سے جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے، حلالًا طیبا، حلال اور طیب. کھاتے وقت بندہ مومن کو یہ فکر رہنی چاہیے، نمبر 1 حلال ہو، نمبر 2 طیب ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ چیز حلال تو ہے
مگر طیب نہیں۔ حلال کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کے کھانے کو اللہ تعالیٰ نے جائز کہا وہ حلال ہے، جس کو حرام کہہ دیا وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے۔ تو جن چیزوں کو اسلام نے حلال قرار دیا ان کا کھانا تو جائز ہے، لیکن وہ طیب ہوں تو ہی کھانی ہے۔ تو یہ حلال اور طیب کیا ہوتی ہیں؟ مختصر سا خلاصتاً عرض کرتا ہوں۔ حلال تو وہ چیز ہے جس کو اللہ نے حلال کہہ دیا۔ اب طیب وہ چیز ہے جو جائز ذریعے سے کمائی ہو، اس کا ذریعہ بھی جو آپ کے پاس وہ روزی پہنچی وہ جائز ذریعے سے پہنچی۔ اگر ناجائز ذریعے سے پہنچے گی تو وہ طیب نہیں، وہ ناپاک ہو جائے گی۔ تو پاک ذرائع سے حاصل کی ہوئی چیز بھی پاک ہے، ناپاک ذرائع سے حاصل کی ہوئی چیز بھی ناپاک ہے۔ مثال کے طور پر مٹھائی کھانا حلال ہے، سب کھاتے ہیں، لیکن اگر کسی نے کسی آفیسر کو رشوت کے طور پر مٹھائی دی تو یہ رشوت کی وجہ سے یہ طیب نہیں ہے، یہ اس کے لیے اب بذات خود مٹھائی تو حلال ہے، مگر چونکہ آئی رشوت کے ذریعے سے تو یہ اب طیب نہیں رہی ہے۔ رشوت سے آنے والا جو بھی مال تھا وہ طیب نہیں رہا۔ تو جو رزق حلال بھی ہو طیب بھی ہو، رب نے فرمایا وہ کھاؤ، کیونکہ پاک رزق پاک اعمال کا سبب بنتا ہے، ناپاک رزق ناپاک اعمال کا سبب بنتا ہے۔ رزق پاک کھائیں گے، پاکیزہ طیب کھائیں گے تو اعمال بھی پاکیزہ طیب ہوں گے۔ وجہ یہ ہے جی، سیدھی سی بات ہے، جو رزق ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم میں جا کر خون بنتا ہے، ہمارے جسم کی طاقت بنتا ہے۔ رزق حلال اور طیب رزق سے بننے والا خون بھی طیب اور پاک ہوتا ہے، اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ وہ پاک اعمال کرواتا ہے۔ اور غلیظ رزق کھانے سے، ناپاک رزق کھانے سے جو خون بنتا ہے وہ خون بھی ناپاک ہوتا ہے، اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ انسان سے اعمال بھی ناپاک سرزد ہوتے ہیں جی۔ اس لیے رب نے حکم دیا کہ حلال اور طیب کھاؤ مسلمانوں، تاکہ تم پاکیزہ رزق کھاؤ، تمہارے اعمال بھی پاکیزہ ہو جائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر دیکھیں رب نے ساتھ ہی حکم کیا فرمایا؟ حلال طیب کھانے کا ذکر فرمایا، حکم دیا کہ حلال اور طیب کھاؤ، پھر فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے تو حلال اور طیب کھانا ہوگا۔ جو شخص حلال اور طیب نہیں کھاتا اس کو اللہ کی نعمتوں کے شکر کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے جی۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، غور و فکر کر لیں، جو لوگ رزق کے معاملے میں جتنی احتیاط کرتے ہوں گے اللہ کے فضل سے وہ اتنے عبادت گزار ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں وہی لوگ آتے ہیں جن کا رزق حلال راستے سے آتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ناپاک ذرائع سے آنے والا رزق کبھی مسجد میں نہیں جانے دیتا، اور جس رزق کو رب ہمارے بدن میں اتارنے نہیں دیتا وہ رزق کھا کر ہمیں مسجد میں کیسے آنے دے گا؟ وہ تو ناپسند کرتا ہے ایسی چیز کو نا۔ تو رزق حلال اور طیب کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا۔ یہ پتہ چلا کہ بندہ مومن کو اگر اپنی اصلاح کرنی ہے، نیک اعمال پہ اپنے آپ کو لگانا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے رزق میں غور و فکر کرے جی، اپنے اور اپنے گھر والوں کو حلال اور طیب رزق کھلائے۔ پہلے زمانے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، گزشتہ زمانے میں گھر سے جب مرد حضرات مزدوری کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو گھر کی خواتین، ماں، بہن، بیٹی، وہ پیچھے سے ان کو آواز دیتی تھی کہ خدا کے لیے رزق حرام سے بچنا، ہم دنیا کی بھوک تو برداشت کر لیں گے مگر قیامت کے دن جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اکبر، کیسی نصیحت ہوتی تھی پیچھے سے۔ رزق کے معاملے میں احتیاط کرنا بھائی، مزدوری کرو تو دیانتداری سے کرو، تجارت کرو تو دیانتداری سے کرو، کہیں بھی کام کرنا ہے، رزق کمانا ہے تو بھائی باپ شوہر دیانتداری سے کما کے لانا، حرام رزق گھر میں مت لانا خدا کے لیے۔ بھوک برداشت ہو سکتی ہے، جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی۔ پھر رب نے فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پتہ چلا کہ یہ حکم رب نے مومنوں کو دیا ہے۔ اللہ کی عبادت کون کرتا ہے؟ مومن ہی کرتے ہیں۔ تو رب نے بتایا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو نا تو تمہیں تو یہ فکر کرنا چاہیے کہ رزق بھی حلال ہو، اس کی نعمتوں کا شکر بھی ہو۔ اللہ تو مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ رزق حرام کھائے گا اور عبادت کرے گا، نہیں، وہ اللہ کی عبادت کے لیے رزق بھی حلال کھائے گا، طیب کھائے گا۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال اور طیب کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔